کبھی سوچا ہے کہ جب تمہارا دل کسی چیز کے لیے بے حد ضد کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے یا اللہ کا کوئی خاص اشارہ؟ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر آزمائش میں اور ہر دعا کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، بس تمہیں اسے سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا ہر موڑ تمہیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یوں ہی نہیں ہو رہا۔ تمہاری دعائیں، تمہاری التجائیں، تمہاری راتوں کی نیندیں جو تم نے کسی ایک چیز کے لیے قربان کی ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ جب دل کسی ایک چیز پر ضد کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے؟ دیکھو، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بس تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ آزمائش کے پیچھے ہمیشہ حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تمہارے راستے بند ہو گئے، تم جتنی بھی کوشش کر لو تمہیں وہ نہیں مل رہا جس کی تمہیں سب سے زیادہ خواہش ہے۔ لیکن جانتے ہو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، تمہیں آزما رہا ہوتا ہے، تمہیں وہ وقت دکھا رہا ہوتا ہے جب تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت بننے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تمہارے دل میں بار بار آتی ہے وہ بس یوں ہی نہیں آتی، یہ اللہ کا ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے جو تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ تمہاری ہر پریشانی کے پیچھے ایک جواب ہوتا ہے، اور وہ جواب اللہ کے قریب جانے میں چھپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، تمہاری پریشانیاں بھی فانی ہیں، لیکن جو صبر کرتا ہے، جو یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے خزانوں میں ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تم نے کبھی سوچا کہ بعض لوگ بڑی مشکلوں کے بعد کامیاب ہوتے ہیں؟ وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز پر ڈٹے رہے، اگر ان کا دل بار بار کسی چیز کے لیے ضد کرتا رہا تو اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور تھا۔ تو اب تم پر ہے کہ تم ہار مان کر بیٹھ جاؤ یا اس کی امید کے ساتھ آگے بڑھو کہ جس چیز کے لیے تمہارا دل ضد کر رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اگر تمہیں ابھی وہ چیز نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری قسمت میں نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین وقت پر تمہیں دی جائے گی۔ اور سنو، اگر تم نے کبھی یہ محسوس کیا کہ تم بار بار کسی چیز کے لیے بے چین ہو رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا رد ہو رہی ہے، یہ مت سوچو کہ تمہاری کوششیں بیکار جا رہی ہیں، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ سکھا رہا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنوار رہا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے۔ یقین رکھو، جب تمہارا دل کسی چیز پر ضد کرے تو گھبراؤ مت، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ شاید وہ تمہیں صبر سکھانا چاہتا ہے، شاید وہ تمہیں کسی اور بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہو، شاید وہ تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہو جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ بس انتظار کرو، دعا کرتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب وقت آئے گا، جب تمہاری منزل تمہارے سامنے ہوگی تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ تمہارا دل ایک ہی چیز پر بار بار ضد کیوں کر رہا تھا۔ سنو، دنیا کی ہر چیز ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی طلب ہے، اگر تمہارا دل کسی خواب کے پیچھے بار بار جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اور اس چیز کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، ہر چیز اپنے وقت پر ہی ملتی ہے۔ دیکھو، جب کوئی کسان زمین میں بیج بوتا ہے تو وہ فوراً فصل نہیں کاٹ سکتا، اسے وقت دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری زندگی بھی بالکل ایسی ہے، تمہاری دعائیں بیج کی طرح ہیں، تمہاری محنت، تمہارا یقین، تمہارا صبر، یہ سب اس بیج کی پرورش کر رہے ہیں، اور جب وقت آئے گا، جب اللہ چاہے گا، تب تمہیں وہ چیز ملے گی جس کے لیے تمہارا دل ضد کر رہا تھا۔ جانتے ہو، بعض اوقات تمہیں وہ چیز نہیں ملتی جس کے لیے تم نے دعا کی، لیکن اس کی جگہ اللہ تمہیں کچھ اور دے دیتا ہے، کچھ ایسا جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس وقت سمجھ نہ آئے۔ تمہیں اگر کسی چیز کی طلب ہے، تمہارا دل کسی چیز پر ضد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوراً مل جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش لے رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ تم اس چیز کو پانے کے لیے کتنے مخلص ہو، تمہارا صبر کتنا مضبوط ہے، تمہارا ایمان کتنا سچا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی اللہ تمہاری خواہش پوری کرنے سے پہلے تمہیں تیار کرتا ہے، تمہیں مضبوط بناتا ہے، تمہیں آزمائشوں سے گزار کر تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ جب وہ چیز تمہیں ملے تو تم اسے سنبھال سکو۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ ایسا دینا چاہتا ہو جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ بس تمہیں اپنا یقین پختہ رکھنا ہے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جب تمہارا دل کسی چیز پر بار بار ضد کرتا ہے تو یہ یوں ہی نہیں ہوتا، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں کچھ سکھا رہا ہے، تمہیں کسی خاص راستے پر لے جا رہا ہے۔ اور جب وقت آئے گا، جب تمہاری محنت رنگ لائے گی، جب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اتنا انتظار کیوں کروایا تھا۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا وہ تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ بس یقین رکھو، صبر کرو اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور ہر ایک کی دعا سنتا ہے، بس اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں ضائع جا رہی ہیں، تمہاری کوششیں بیکار جا رہی ہیں، تمہارا صبر آزمائش میں بدل رہا ہے، تو یاد رکھو، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں کچھ بڑا دینے والا ہے، تمہیں توڑ کر نہیں بلکہ سنوار کر، تمہیں آزما کر نہیں بلکہ تیار کر کے۔ دیکھو، جو چیز تمہارا دل بار بار مانگ رہا ہے وہ تمہاری قسمت میں ہے، لیکن اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا تم ہمت ہار جاؤ گے؟ کیا تم راستے میں گر کر بیٹھ جاؤ گے؟ کیا تم اپنی دعاؤں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اگر تم نے ہار مان لی تو سمجھ لو کہ تم نے خود اپنی کامیابی کی راہ روک دی۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی شخص بنا آزمائش کے اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ جو کچھ تم چاہتے ہو اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت تب آئے گا جب تم اپنی آخری حد تک صبر کر چکے ہوگے، جب تم نے اپنی انتھک محنت کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بس تھک چکے ہو، ہمت جواب دے چکی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کامیابی سب سے قریب ہوتی ہے۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں ضائع جا رہی ہیں، تمہاری کوششیں بیکار جا رہی ہیں اور تمہارا صبر آزمائش میں بدل رہا ہے، تو یاد رکھو، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں کچھ بڑا دینے والا ہے۔ بس ہمت مت ہارو، دعا کرتے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو تمہارا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور جب وہ ملے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ انتظار، صبر اور دعا کا اصل مطلب کیا تھا۔